اگر میں برتن دھو دیتی تھی نا، وہ ان برتن میں کھانا نہیں کھاتا تھا. اگر میں کبھی ماموں کے گھر جاتی تھی، سبزی کاٹ دیتی تھی، وہ پانی میں مرچ گھول کے کھا لیتا تھا، اس سے سبزی نہیں کھاتا. تو سچی پوچھیں، حالانکہ میں اتنی اچھی کوک ہوں، میں کسی کے لیے بنانے لگوں کھانا نا تو ڈرتی ہوں کہ شاید میرے ہاتھ کا پتہ نہیں کوئی کھائے گا یا نہیں. اس نے کہنا نہیں، اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، یہ کالی ہے. اگر میں جس چارپائی پہ بیٹھی ہوتی تھی، اس چارپائی پہ نہیں وہ بیٹھتا تھا. صرف کہ یہ کالی ہے. کالی ہے. اسی کالی نال کیوں کریے، میرا پتر ایڈا سونا. میری ماں نے کہا ٹھیک ہے، تسی اپنے پتر دی کرو. ماں کو کتنا السلام علیکم جی، میں ہوں سید باسط علی. اس وقت میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے جس کی سٹوری سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئیں گے کہ اس طرح کا معاشرہ ہے ہمارا. ایک لڑکی جس کو بار بار یہ تانا پڑ رہا ہے کہ تمہاری رنگت کالی ہے، نہ اس کی شادی ہو رہی ہے اس وجہ سے، رنگت کالا رنگ ہونے کی وجہ سے. پہلی شادی ہوئی وہ بھی کہتی ہے مبینہ طور پہ کہ اسی وجہ سے ٹوٹ گئی کہ میری رنگت کالی تھی. پھر جو بچپن میں جس کا رشتہ طے ہوا وہ بھی شادی ہونے والی تھی کہ ان کے گھر والوں نے کہا نہیں یہ بہت کالی ہے. کیا ساری کہانی ہے وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ صاحبہ. صاحبہ آپ کہاں سے ہو؟ میں ویسے تو اکاڑا سے ہوں لیکن رہتے لاہور ہیں. رہتے لاہور ہو. مجھے یہ بتائیں یہ کیا سٹوری جب آپ نے میں نے بتائی کہ کالی رنگت جو ہے آپ کے لیے سر درد بنی ہوئی ہے اور جہاں جاتی ہیں آپ کو کہتے ہیں آپ کا رنگ کالا ہے؟ جی بالکل ایسے ہے. جہاں بھی جاؤ اس کالے رنگ کو ہی لے کے ایک وہ جج کیا جاتا ہے کہ نہیں. اگر کام پہ ہیں تو لوگ بہت سے مذاق بناتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر والے رشتہ دار بہت مذاق بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ بس کالا رنگ ہے، رنگ کالا ہے اس کا. ایک لڑکی کا رنگ کالا، یہ تو خدا نے دیا ہے نا. آپ کی آنکھیں بھر رہی ہیں اس بات پہ ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے. بچپن سے لے کے اب تک میں اس کو فیس کر رہی ہوں تو ایسا تو ہوتا ہے. پھر زندگی کے کچھ ایسے جو کہ ایک بندہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، جب اسکول میں پڑھایا لکھایا جاتا ہے یہ چیزیں کرنی، اس کے مائنڈ میں وہی ہوتی ہیں نا. مجھے بچپن میں جب میں پیدا ہوئی تھوڑی سی سمجھ آئی، مجھے کہا گیا یہ تمہارے ماموں کا سر اتر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ چھوڑیں گے نہیں. مجھے کچھ نہیں کرنے دیا، پڑھنے نہیں دیا، کچھ کبھی دوست نہیں بنانے دی، کبھی کچھ نہیں کرنے دیا. تو جب شادی کی باری آئی، پہلے بھی وہ لڑکا یہی، اگر میں برتن دھو دیتی تھی نا، وہ ان برتن میں کھانا نہیں کھاتا تھا. اگر میں کبھی ماموں کے گھر جاتی تھی، سبزی کاٹ دیتی تھی، وہ پانی میں مرچ گھول کے کھا لیتا تھا، اس سے سبزی نہیں کھاتا. اور جب شادی کی باری آئی، اس بات پہ کتنا دکھ ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ کے برتن سے کوئی کھانا نہیں کھا رہا. ایسے ہی ہوتا تھا. جب شادی کی باری آئی، اس عمر کا بتائیں نا، اس عمر میں کیا فیلنگ؟ عمر میں کچھ بھی نہیں، بس ہوتا تھا، بچپن تھا، 10-11 سال تھی کہ نہیں اتنی سمجھ، تب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا. لیکن جب کوئی نفرت آپ سے کرتا ہے نا اس طرح تو دل دکھتا ہے. تو اب تو سچی پوچھیں، حالانکہ میں اتنی اچھی کوک ہوں، میں کسی کے لیے بنانے لگوں کھانا نا تو ڈرتی ہوں کہ شاید میرے ہاتھ کا پتہ نہیں کوئی کھائے گا یا نہیں. اچھا پھر کچھ نہیں، یہی کہ جب کھانا بنانا، سبزی، اگر میں چھوٹی تھی کھانا تو اتنا نہیں بنانا آتا تھا، خیر سبزی وغیرہ بنانی تو وہ پانی میں مرچیں گھول کے کھا لیتا تھا. لیکن اس نے وہ ہانڈی نہیں کھانی، اس نے کہنا نہیں اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، یہ کالی ہے. اگر میں جس چارپائی پہ بیٹھی ہوتی تھی اس چارپائی پہ نہیں وہ بیٹھتا تھا. صرف کہ یہ کالی ہے. اور جب شادی کی باری آئی، ددیال والے جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میری ہو ادھر، لیکن میری ماں کہتی تھی میرے بچپن سے میرے بھائی کی یہ ہے تو میں ان کی امانت ہے. میری ماں گئی ماموں کے پاس کہ تم ایسا کرو کہ بہت سارے تنگ کر رہے ہیں تو تم رشتہ لے لو، شادی کر لو، نکاح کر لو. تب حالات بھی کچھ اچھے تھے. امی کہتی نکاح کے پیسے بھی میں دے دیتی ہوں. میری مامی بولی اور کہتی لے، اس کے سٹائل میں بتاؤں گی، لے میرا پتر پڑھ لکھ کے وہ 10ویں کر کے انہیں باہر چلے جانا ہے، اسی ان پڑھ نال کیوں کریے، اسی کالی نال کیوں کریے، میرا پتر ایڈا سونا. میری ماں نے کہا ٹھیک ہے تسی اپنے پتر دی کرو. ماں کو کتنا دکھ ہوا. میری ماں نے تقریباً 5 سال میں اپنے بھائی کو نہیں بلایا، ان کے دروازے پہ نہیں گئی. میرے ماموں جب بیمار ہو گئے تھے پھر میری امی گئی. ہم نے کہا کہ نہیں آپ چلی جائیں، کر لیں
کوئی بات نہیں, یہ تو نصیبوں کی بات ہے. تو ایسے ہی وہاں سے آ گئے. اس کے بعد ایسے ہی ایک شادی بھی ہوئی؟ ہاں جی شادی ہوئی. وہ بھی بس اسی وجہ سے اس نے بھی اسی بات کا فائدہ اٹھایا کہ یہ کالی اس کو ڈیگریڈ کر کے تو میں اس کی کمائی کھاؤں گا, یہ کما کے لائے میں گھر بیٹھ کے کھاتا ہوں. یا ظاہر ایک لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر جائے, اس کا اپنا گھر ہو. اپنا گھر تو خیر لڑکی کا نہیں ہوتا ہمارے اس معاشرے میں, پہلے مائکا پھر سسرال. تو میری خواہش تھی کہ میں اپنے گھر جاؤں. بچپن سے والد صاحب چلے گئے, بھائیوں کی ذمہ داری مجھ پہ, والدہ کی سب کی ذمہ داری. اور والد صاحب ہمیشہ مجھے میرے والد صاحب سے سپورٹ ملی, وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے, کرتے یہ بھی ہیں. لیکن یہ پیار کیا ہوا کہ ایک بندہ دھکے کھا رہا ہے اور دوسرے لوگ گھر بیٹھے ہیں سکون سے. ایک بندے کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, کیا میرا قصور کیا ہے؟ ابھی کیسے گزر بسر ہوتا ہے؟ کچھ نہیں, یہی کہ ایک بھائی ہیں ان کے پاؤں کا تھوڑا سا ایشو ہے, وہ رکشہ چلاتے ہیں, وہ اپنا کرتے ہیں. ان کا دل ہو تو 100-200 دے دیا. اس دور میں 100-200 کچھ نہیں کرتا. دوسرے بھائی ہیں, انہوں نے شادی کی ہے, اپنی پسند کی ہے, بھاگ کے کی ہے. کرسچن لڑکی تھی, اس کو مسلمان کیا, مسلمان کر کے اس کی وجہ سے ہمارے یعنی کہ پورے گھر کے حالات چینج. ہمیں یہاں سے جانا پڑا واپس گاؤں, بھٹے پہ رہ کے آئے. تو میرا ایک بچہ بھی ہے شوہر میں, تو ادھر سے ڈیورس ہو گئی ہوئی ہے. تو کالے رنگ ہونے کی وجہ سے, کچھ کالے رنگ ہونے کی وجہ سے, کچھ وہ کماتا نہیں تھا. تو جب میں پہلے اتنے لوگوں کی ذمہ داری, تو اس کی بھی اوپر سے ذمہ داری, پھر وہ اس کی ماں, اس کے ایک بھانجا, وہ بھی ہمارے گھر ہی. اچھا مجھے بتائیں, آپ کی میں نے بات سنی تھی کہ آپ کہتی ہیں کہ دکھ بڑا ہوا جب ماں نے کہا کہ بیٹا ہے وہ یہ اتنا کچھ کیسے کرے, وہ ذرا سٹوری سنائیں. ایسے کہ میں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک آپی ہیں, میں آج ان کا بھی نام تو نہیں لوں گی, لیکن دل سے میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی ہوں. مجھے وہ نہیں جانتی تھیں, میرے کسی کے تھرو ان سے ملاقات ہوئی. UK رہتی ہیں, اتنی وہ بھی نہیں ہے لین لاٹ, لیکن وہ ہر منتھ میری جتنی ہو سکتی ہے ہیلپ کرتی ہیں. تو ان کو اللہ پاک بہت ساری خوشیاں دے. تو ان کے لیے تو میری ہمیشہ سے دعائیں رہیں گی ان کے ساتھ. تو پچھلے مہینے کچھ ایسا ہوا کہ یہ جو بارشیں آئی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا گھر ہے تھوڑا نیچے, اور تھوڑا سستا دیکھ کے لیا, تو پانی بھر گیا تھا. ہمارا کافی نقصان بھی ہوا, قرضہ بھی چڑھ گیا, بارشیں اتنی تھی, کوئی کام بھی نہیں تھا. تو انہوں نے بھیجے, میں نے کم از کم سارے قرضے اتارے. ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے بچے کے لیے لے کے آئی چھوٹے موٹے کھلونے, صرف یہی کہ کوئی 400-500 کے. دیکھیں جہاں پہ 12,000 کرایہ, بجلی کا بل, گھر کا راشن 6 لوگوں کے لیے, آپ کو پتہ ہے اس دور میں گھر کا راشن کیا کرتا ہے. میری ماں مجھے کہتی ہے آپ فضول خرچی کیوں کہتی ہے, انہیں تو توڑ دینے دے. کیا میرے بیٹے کا حق نہیں ہے؟ کیا میں اس کا حق مار کے جو بڑے ہٹے کھٹے ہیں ان کو گھر بٹھا کے کھلا رہی ہوں, تو میرا بیٹا کسی حق نہیں رکھتا کوئی. اور میں نے پرسوں ماں کو کہا ہے, میں 2 دن لڑائی کر کے اپنی دوست کے گھر رہی ہوں. میں نے پرسوں ماں کو کہا, میں نے کہا ان سے کہیں کرایہ پورا کرے, میں صرف گھر کا راشن دوں گی, اب میں نے نہیں دینا کچھ, کرایہ بل یہ دونوں بھائی دیں گے. تو میری ماں آگے سے کہتی ہے, مجھے ان پہ ترس آتا, ٹھیک ہے وہ بھی مجبور ہیں, انہیں پتہ ہے کہ میں بیٹی کو ڈانٹ لوں گی, کر لوں گی, یہ برداشت کر لے گی, بیٹے نہیں کریں گے, لیکن احساس تو کرے نا. کہتی ہیں او کلّا کیویں کرے کرایہ, ایک ماں ہو کے بیٹی کا احساس نہیں ہے. باہر دھکے کھانے جاتی ہوں, باہر سے کماتی ہوں, وہ نہیں پتہ ہوتا. اگر کسی سے بات کر لیے فون پہ یا کوئی دوست بنا لیے تو وہ ایشو ہے, کیوں کی ہے, غیرت گوارا کرتی. جب کما کے لاتی ہوں تب نہیں پتہ کہاں سے لا رہی ہوں. جب کمانے جاتی ہیں وہاں بھی ایشوز ہوتے ہیں, لوگوں کی گندی نظریں اس طرح کی بہت ساری ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ مذاق بھی بناتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے, میں ایک دن ایک انٹرویو دینے گئی تو دکھ ہوا, ایک لڑکی بیٹھی تھی, پتلی سی تھی, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی, میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. میرے رنگ کو دیکھ کے, میک اپ نہیں کیا تھا, ایسے ہی سادی سمپل سی گئی. تو لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے ایسے آفس میں, تو مجھے دیکھ کے کہکے لگانے لگ گئے کہ کم از کم بندہ کسی کے سامنے تو نہ کرے. کیا کہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, میں دیکھ کے ہنسنے لگ گئے کہ ایک شکل کیسی ہے, شکل کیسی ہے, اس میں میرا قصور ہے.
आपको अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, वो तो अल्लाह की मर्जी ना, अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया तो इसमें क्या है। नहीं, आप इतनी खूबसूरत हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको कौन सी चीज़ की कमी दी हुई है। अच्छा, मैंने सोचा अब आपके आगे रिश्ते भी जब होते हैं तो लोगों का यही रास्ता आता है कि यार इसकी रंग नहीं है, रंग नहीं है, अनपढ़ है, रंग नहीं है। अजान। अच्छा, आगे आपकी शादी, ज़ाहिर आप पूरी ज़िंदगी कुंवारी तो नहीं रहेंगी ना, ज़िंदगी में एक साथ तो चाहिए होता है इंसान को कि यार जो ऐसा साथ हो, हर बंदा चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा साथ हो जो हर गम हर दुख में साथ दे। तो आप रिश्ता देखने या कोई आता है तो आपको यही कहता है कि इसकी रंग ठीक नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही होता है, अगर कोई आता है तो फिर ऐसा, अभी पिछले दिनों जिसने बचपन की जिससे कहानी, उसने क्या किया है, मेरे भाई का पाँव ख़राब है, कहता है कि जी इसकी जो लड़की जो है ना, इसकी शादी करवाते हैं तो उसके बाप से तुम कर लो। किसके बाप से? लड़की के बाप से, तुम्हारा वो पंजाबी में कहते हैं ना वट्टा सट्टा, वो कर लो। बाप से कर लो? बाप से बाप की उम्र मैंने क्या है? फिर बाप की उम्र, जाहिर सी बात, उसकी बेटी जवान है, मैंने तो देखा नहीं है। तो आपको ये मसला हैं? है? ये मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आप भी गलत टेंशन ले, लोग होते ही ऐसे हैं, बातें करते हैं ऐसे। खैर, अगर ये दुनिया देख रही है, देखें यहाँ पर पूरा पाकिस्तान, यूरोप, हर जगह से मेरी वीडियो देखी जाती है। अगर आपको कहे कि मैं इन चीज़ों से आज़ाद होके ना मैं रंग पे कभी ज़िंदगी में बात करूँगी, वो आपको कबूल करेगा अच्छे तरीके से और आप उसको करें और वो आपकी ज़िंदगी के हर गम में साथ दे, फाइनेंशियली भी, दूसरे तरीके से, तो आप शादी करेंगे? क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो मेरे बेटे को अपनाएगा? दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत मुश्किल है। क्या अगर मिल जाए, चलें अगर ऐसा मिल जाए और वो सही भी हो जाए, कर लेंगे, जो बेटे को बाप का दर्जा दे। आजमाऊंगी पहले, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, ज़िंदगी में आजमाएंगी? बहुत कुछ, तो पहले उसको आजमाऊंगी, फिर अगर वो अच्छा निकला तो कर लें। अच्छा निकला तो। आपका नंबर लगा दूँ? कोई आपकी हेल्प करना चाहे, फाइनेंशियल आपकी नीड्स, ज़ाहिर है कोई आपका महीना लगा दे या कुछ ऐसे, या कोई शादी की भी चलें ऑफ़र कर देता है कोई, आप उसको आजमा लें, कोई नंबर लगा दूँ आपका? लेकिन बहुत सारे आपको पता है तंग करने वाले होते हैं। तंग तो करते हैं लोग, ये तो फिर आवाम पे तो अपनी नंबर ओपन हो गया। चले, मैं कहते हैं तो अपना इंस्टाग्राम लिंक लगा सकता हूँ, उसमें आपका जो अच्छा लगा उसको नंबर फॉरवर्ड कर दें। ठीक होगी। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी कि कैसे देखें रंग पे बातें होती हैं। अभी भी हम उस दौर में कि किसी के रंग को देख के बातें करते हैं, ये देखें इनका रिश्ता क्या क्या इनके साथ नहीं हुआ। तो बड़े दुख भरी कहानी थी। इस कहानी से ये सबक भी मिलता है कि अल्लाह पाक ने किसी को किसी पे फोकियत नहीं दी, किसी अरबी को अजमी पे, किसी काले को गोरे पे, किसी को किसी पे फोकियत नहीं है। असल फोकियत तकवे पे है, जिसका ईमान बड़ा है वही असल फोकियत बड़ा है। तो अगर इनसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे इनका नंबर दे दूँगा। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।